بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. امپروو یور لینگویج نامی اس چینل پر سلسلہ اخباری عربی ویڈیو نمبر 23 کے ہمراہ ہم حاضر ہیں، اور ہمارے سامنے یہ اخباری ہیڈنگ ہے جس کا کچھ حصہ ہم اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر پڑھ چکے ہیں، اور آج اسی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا. خبر یہ ہے کہ استئصال کتلۃ شعر من معدۃ فتاة بسبب اضطراب نادر. اردو میں دیکھیے، ایک لڑکی کے معدے میں نادر قسم کی بے چینی کی وجہ سے بالوں کا گولا نکالا گیا. A hair ball was removed from a girl's stomach due to a rare disorder. تو سب سے پہلے یہ لفظ ہے استئصال. جیسا کہ ہم نے گزشتہ ملاقات میں بھی یہ تذکرہ کیا تھا کہ آپریشن کر کے، سرجری کر کے انسانی جسم سے کوئی حصہ نکال دینا، بالکل الگ کر دینا، ریموو کر دینا، انگلش میں ریموو یا ریموول بھی کہتے ہیں، یعنی اسے ختم کر دینا، نکال دینا، دور کر دینا. اور ناظرین، یہاں یہ تذکرہ بھی مناسب ہوگا کہ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے استحصال. استحصال وہ الگ چیز ہے، وہ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اردو میں جو استحصال ہے، لکھ کے دیکھ لیتے ہیں، اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے ناجائز فائدہ اٹھانا. کہ فرض کیجئے کہ کوئی مجبور قسم کا انسان ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے مثلا، تو اب کیا کرنا کہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا. تو یہ معنی ہے اس کے استحصال کے. لیکن یہ لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کے ہمارے سبق میں، جو عربی کا لفظ ہے، وہ استحصال نہیں ہے، بلکہ وہ تو استئصال ہے. استئصال، دیکھیے استئصال کیسے لکھا جائے گا. استئصال، یہ ہے استئصال. جبکہ استحصال جو ہے اس کے معنی، جیسے کہ ہم نے کہا کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، تو یہ جو استحصال ہے، تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ پھر فوراً یعنی ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے کہ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں. یہ جو استحصال ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں استغلال. استغلال عربی میں استغلال. استغلال کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا. استغلال. استقلال نہ سمجھ لے کوئی، استقلال الگ چیز ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ ہونا، لیکن یہ ہے استغلال. اور بلکہ انگلش میں بھی لکھ لیں کہ انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو، استغلال کو. استغلال کو ناظرین انگلش میں کہا جاتا ہے ایکسپلائٹ. جیسے کہتے ہیں کہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنا، ناجائز فائدہ اٹھانا. تو استغلال عربی ہو گئی، ایکسپلائٹ جو ہے انگلش ہو گیا، اور استحصال اردو ہو گئی. ان سب کے معنی ہے کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا. جبکہ ہمارے سبق میں یہ جو لفظ ہے استئصال، اس کے معنی ہے کہ کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، خاتمہ کر دینا، ریموو کر دینا. اور جیسا کہ ہم نے اس سے قبل یہ تذکرہ کیا تھا کہ خبر یہ ہے کہ ایک لڑکی جسے یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے سر کے بال نوچ نوچ کر کھاتی تھی، اور پھر سالوں گزر جانے کے بعد اس کے پیٹ میں جب عجیب و غریب قسم کی بے چینی اور درد اٹھنے لگا، تو اس کا معائنہ وغیرہ جب کیا گیا، ایکس رے وغیرہ اور رپورٹس دیکھ کر یہ انکشاف ہوا کہ بالوں کا گچھا ہے. کتلۃ شعر، کتلہ یعنی گچھا یا گولا، یعنی فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں یا ذرات مل کر اگر جم جائیں تو وہ جو ایک جسم بن گیا ہے، ٹھوس سالڈ قسم کا، وہ جو گولا یا گچھا بن گیا ہے. تو عربی میں یہ معنی ہوا کرتے ہیں کتلہ کے. کس چیز کا گولا بن گیا، کس چیز کا کتلہ بن گیا تھا؟ شعر. شعر یعنی بال. ایک لفظ شعر یعنی بال، اور انگلش میں ہیئر، اور ایک لفظ عربی میں شعر. شعر جسے اردو میں بھی شعر کہتے ہیں، یعنی شعر و شاعری. اور یہ کہ شاعر، شعراء، تو وہ لفظ شعر شین کے نیچے زیر کے ساتھ. جیسے سحر، عربی میں سحر یعنی جادو، لیکن اگر سحر کہیں گے تو معنی بالکل تبدیل ہو جائیں گے. سحر کے معنی صبح، صبح جلدی، جیسے سحری کا وقت رمضان میں کہتے ہیں کہ سحر و افطار کے اوقات مثلا. تو سحر یعنی صبح جلدی، صبح سویرے، لیکن سحر یعنی جادو،
ساحر جادو کرنے والا، جادوگر. تو اسی طرح شعر یعنی وہ جو شعر و شاعری ہوا کرتی ہے، اور شعر بال، اور انگلش میں جو ہے ہیئر کے معنی بال. من معیدتی فتاتن، معیدہ یعنی جو جہاں کھانا جمع ہوتا ہے، عربی میں معیدہ اور انگلش میں اسٹمک اور اردو میں معدہ. فتح یعنی نوجوان لڑکی، ویسے تو لڑکی کو بنت کہتے ہیں، ابنہ بھی کہتے ہیں، مریم ابنۃ عمران، لیکن فتح یعنی نوجوان لڑکی. تو بسبب اضطراب نادر، اضطراب یعنی بے چینی، اسے اپنے معدے میں بے چینی محسوس رہنے لگی تھی. نادر یعنی نادر قسم کی بے چینی. نادر جیسے کہا جاتا ہے کہ شاذ و نادر، نادر یعنی کوئی ایسی چیز جو کہ اکثر و بیشتر نہ ہوتی ہو، بلکہ کبھی کبھی جو چیز نظر آئے، یا کوئی درد ایسا ہے کبھی، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کبھی کبھی نظر آتی ہے، تو اسے نادر کہا جاتا ہے. اور انگلش میں اسے کہا جاتا ہے ریئر، جیسے ہم نے یہاں پڑھا کہ ریئر. ہیئر بال واز ریمووڈ، بالوں کا جو ہے بالوں کی ایک بال، ہیئر بال جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ بال، تو جو ہوتی گیند، تو بالوں کی گویا ایک گیند بن چکی تھی. وہ واز ریمووڈ، اس کو ختم کر دیا گیا، استئصال اس کا کر دیا گیا. فرام اے گرلز اسٹمک، ایک لڑکی کے معدے سے، اسٹمک یعنی معدہ. ڈیو ٹو اے ریئر ڈس آرڈر، ڈیو یعنی کی وجہ سے، یعنی یہ نوبت کیوں آئی، کس وجہ سے آئی، سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا. تو اسے ڈس آرڈر یعنی عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی ہمیشہ اپنے معدے میں. ریئر یعنی نادر، شاذ و نادر. تو یہاں بھی ناظرین ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ایک لفظ ہے انگلش میں ریئر، جو کہ ابھی ہم نے پڑھا ریئر. تو یعنی دیکھیے یہ جو ہم نے لفظ پڑھا ہے ریئر یعنی شاذ و نادر. تو اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے ریئر، اس کے معنی ہوتے ہیں عقبی حصہ. کسی بھی چیز کا ریئر جو ہے عقبی حصہ. جیسے کہتے ہیں کہ بیک پارٹ، کسی بھی چیز کا جو عقبی حصہ، ریئر پارٹ آف اے کار، کار کے پچھلے حصے میں. ریئر ویل آف اے کار، کار کا جو پچھلا ویل ہے، مثلا پنکچر ہو گیا، خدا نخواستہ کچھ بھی ہو گیا. یا ریئر ڈور آف اے کار، کار کا جو پیچھے کا ڈور ہے، دروازہ ہے. تو یہ ریئر جو ہے یہ الگ چیز ہے، یعنی شاذ و نادر. اور یہ جو ریئر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو پچھلا حصہ ہے. تو آگے دیکھیے، نجح الاطباء فی ازالت کرۃ شعر تزن کلو گرامین، ڈاکٹروں نے کامیابی کے ساتھ 2 کلو وزنی بالوں کا گولا نکال دیا. ڈاکٹر سکسیسفلی ریمووڈ اے 2 کلوگرام ہیئر بال. نجح یہ نجاح سے ہے، نجاح کے معنی ہوتے ہیں کامیابی. تو جیسے ناجح یعنی کامیاب، ناجح کامیاب، اور اس کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ جو ہے وہ راسب. ناجح راسب یعنی اگر کسی نے امتحان دیا ہے، اس کا رزلٹ جو آیا ہے، جو نتیجہ آیا ہے، اگر وہ کامیاب ہے تو لکھا ہوگا وہاں ناجح، یاد رکھیے گا اس بات کو. اور اگر خدا نخواستہ ناکام ہو گیا ہے، فیل ہو گیا ہے، تو لکھا ہوا ہوگا راسب. تو ناجح یعنی کامیاب اور انگلش میں پاس، جبکہ راسب یعنی فیل، انگلش میں فیل. اور دیکھیے یہاں دیکھ لیجئے ناجح اور راسب، کہ یہ نیا لفظ ہے ہمارے لیے اس سبق میں، ہمارے سلسلے میں. ناجح اور اس کے مقابلے میں راسب. ناجح یعنی کامیاب، انگلش میں پاس. راسب یعنی ناکام ہو گیا، اور انگلش میں یہ ہے کہ فیل ہو گیا. تو یہ ناجح جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ نجاح سے ہے، نجاح یعنی کامیابی. لوگ نام بھی رکھتے ہیں، بچیوں کے نام ہوتے ہیں عرب ممالک میں نجاح یعنی کامیابی، گویا کہ ایک نیک شگون ہے، گویا کہ دعا ہے کہ اسے کامیابی نصیب ہو. نجاح. اور اس کے مقابلے میں رسوب، رسوب یعنی فیل ہو جانا، ناکامی. تو کیا ہوا کہ نجح الاطباء، اطباء طبیب کی جمع ہے یعنی ڈاکٹر. ڈاکٹر کامیاب ہو گئے کس چیز میں؟ فی ازالتی، زائل کرنے میں، ریموو کرنے میں، ہٹا دینے میں، ختم کر دینے میں. ازالہ یعنی کسی چیز کو زائل کر دینا، ختم کر دینا. اردو میں بھی کہتے ہیں کہ مثلا یہ غلط کام ہو گیا، اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا. جیسے کہتے ہیں کہ تلافی کیسے ہوگی، تو ازالہ کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں تقریباً، یعنی اسے بالکل زائل کر دینا، ختم کر دینا.
کس چیز کو زائل کر دینے میں، کس چیز کے ازالے میں ڈاکٹر کامیاب ہو گئے؟ کرۃ شعرین، بالوں کی ایک گیند، کرہ کے معنی گیند، بال، جیسے فٹ بال، کرۃ القدم، بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے عرب دنیا میں کرۃ القدم، یعنی جو فٹ بال ہے۔ تو جو بالوں کا جو کرہ تھا، یعنی بال جو گیند بن گئی تھی، تزین و کلو گرامینی، جس کا وزن تھا 2 کلو گرام، کلو گرام اردو میں بھی کلو گرام، انگلش میں بھی 2 کلو گرام، اور آخر میں یا نون لگ گئی ہے یہ تثنیہ بنانے کے لیے، تثنیہ یعنی اردو میں اور انگلش میں تو یہ ہے کہ ایک لفظ ہے مفرد، یعنی جو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے جمع، جو بہتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک سے زائد کے لیے جو چیز استعمال ہو اس کو جمع کہا جاتا ہے، سنگولر پلورل۔ فرض کیجئے کہ کتاب، اردو میں کتاب اور اس کے بعد یہ کہ کتابیں، انگلش میں بک اور اس کے بعد یہ کہ بکس، کہ اگر جمع ہے بہت سی کتابیں ہیں تو بکس، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے ناظرین، عربی میں پہلے ہے مفرد اور اس کے بعد ہے تثنیہ اور اس کے بعد ہے جمع، یعنی اگر وہ ایک ہے تو مفرد ہے، اور اگر وہ 2 ہیں تو وہ جمع نہیں ہے عربی میں، وہ تثنیہ ہے، اور اگر 2 سے بھی زیادہ ہیں، 3 یا اس سے زیادہ، تو تب جا کر وہ جمع ہوں گے۔ تو مثلا کتاب دیکھیے، کتاب، اگر ہم کتاب کے بارے میں بات کریں، ایک کتاب یعنی کتاب، لیکن 2 کتابیں تو عربی میں ان کو کہا جائے گا کتابانی، 2 کتابیں، الف نون کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ بیت ایک گھر، 2 گھر، بیتانی، ولد ایک لڑکا، ولدانی، 2 لڑکے، بنت ایک لڑکی، بنتانی، 2 لڑکیاں، وغیرہ وغیرہ۔ مدرسہ ایک اسکول، مدرستانی، 2 اسکول۔ تو آخر میں یعنی مفرد کے آخر میں الف نون لگا دیا جائے گا تو وہ 2 کے لیے ہو جائے گا، تثنیہ ہو جائے گا۔ لیکن بعض اوقات الف نون کی بجائے یا نون لگایا جاتا ہے، یا نون، جیسے کتاب، کتابانی، لیکن بعض اوقات کتابانی کی بجائے کتابینی ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ وہ گرامر کی باتیں ہیں، وہ بڑی تفصیل ہے جس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اور ہم نے ابتدا میں بھی یہ تذکرہ کیا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو بالکل بگنرز ہیں، ان کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے ہے کہ جو عربی سے اچھی واقفیت رکھتے ہوں، لیکن تاکہ مزید ہے کہ بالخصوص ترجمے کے تعلق سے ان میں مزید مہارت پیدا ہو کہ کس لفظ کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے، جملہ کیسے بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ، اردو، عربی، انگلش، تینوں زبانوں میں۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے۔ ڈاکٹر سکسیسفلی ریمووڈ اے 2 کلوگرام ہیئر بال، ڈاکٹروں نے نکال دیا کامیابی سے، سکسیسفلی، سکسیس کامیابی، جیسے نجاح ہم نے کہا کامیابی، عربی میں نجاح، اردو میں کامیابی، فارسی میں بھی کامیابی، اور انگلش میں سکسیس، سکسیسفلی یعنی کامیابی کے ساتھ۔ تو وہ گویا کہ وہ جو گولا تھا وہ نکال دیا، کہاں سے نکالا؟ من معدت امرأۃ تبلغ من العمر 21 عاما، ایک عورت کے معدے سے جس کی عمر 21 سال تھی۔ تو انگلش میں دیکھیے، اردو میں دیکھیے 21 سالہ خاتون کے پیٹ سے، انگلش میں فرام دا اسٹمک آف اے 21 years old woman۔ تبلغ، یہ بلوغ سے یعنی پہنچنا، جیسے ہر زبان کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، الگ الگ مصطلحات اور خصوصیات ہوا کرتی ہیں، تو عربی میں اگر یہ کہنا ہو کہ فلاں کی اتنی عمر ہو گئی تو اس کے لیے بلوغ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ پہنچ گیا اتنی عمر کو۔ مثلا قرآن کریم میں بھی ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ جب وہ پہنچ گئے اپنی جوانی کی عمر کو، یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، تو من معدت امرأۃ تبلغ من العمر 21 عاما، ایک عورت کے معدے سے جس کی عمر 21 سال تھی، 21 سالہ خاتون کے پیٹ سے۔ تو وَذَلِكَ فِي مَدِينَةِ كَذَا بِوِلَایَةِ كَذَا فِي كَذَا، یہ ڈیش کی ریاست کے شہر ڈیش میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہم نے یہ کہا تھا ناظرین کہ جو لوگوں کے نام ہیں، شخصیات کے نام ہیں، شہروں یا ملکوں کے نام ہیں، مقامات کے نام ہیں، تو وہ ہم ذکر نہیں کریں گے تاکہ کوئی اشکال کسی کو پیش نہ آئے، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ تو اردو میں ہم کہتے ہیں ڈیش، انگلش میں بھی کہتے ہیں ڈیش، تو عربی میں ڈیش کی جگہ کذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کذا، جس کے اصل میں معنی ہے کہ جیسے کہ، کذا کذالک۔ تو لیکن جہاں فراغ ہوتا ہے، خالی جگہ ہوتی ہے، ڈیش ہوتا ہے، تو وہاں بھی کذا کا لفظ جو ہے وہ اکثر بولا جاتا ہے، فی مدینتی کذا، یعنی فلاں فلاں شہر میں یہ واقعہ پیش آیا۔
کیا واقعہ پیش آیا، آگے کیا اس کی تفصیلات ہیں، تو خلاصہ یہی ہے کہ وہ بال اپنے کھاتی تھی، سر کے بال، اور یہ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے پیٹ میں گویا ایک بال بن گئی، ایک گیند بن گئی، گچھا بن گیا بالوں کا. پھر اس سے عجیب قسم کا درد اور بے چینی شروع ہوئی. آخر اس کا استئصال کیا گیا، یعنی سرجری کر کے اس کو نکال دیا گیا، اور باقی تفصیلات انشاءاللہ ناظرین ہم آئندہ ملاقات کے موقع پر پڑھیں گے. اور آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو جائے، اور سبھی کا وقت قیمتی ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہے. فی امان اللہ، السلام علیکم.